जी नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा और आयत नंबर 17 से करेंगे। लक़द अलबत्ता तहकीक कफ़रा कुफ्र किया अल्लज़ीना जिन्होंने कालू कहा इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह हुआ वही अल-मसीह इब्न मरियम मसीह इब्ने मरियम यानी मसीह बेटा मरियम का कुल कह दीजिए। फमन तो कौन यमलिकु मालिक होगा मिन अल्लाही अल्लाह से शेयन किसी चीज का इन अगर अरादा इसने इरादा किया अन के युहलिका वो हलाक कर दे अल-मसीह इब्न मरियम मसीह इब्ने मरियम को व उम्महु और उसकी माँ को वमन और जो भी फिल अर्दे जमीन में जमिया सब के सब वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए मुल्कुस समावाति बादशाहत आसमानों की वल अर्दे और जमीन की वमा और जो कुछ बैनहुमा दरमियान है इन दोनों के यखलुकु वो पैदा करता है माँ जो यशाउ वो चाहता है वल्लाहु और अल्लाह अला ऊपर कुल्ले हर शे इन चीज के कदीर खूब कादर है खूब कुदरत रखने वाला है। तो ऐसा है कि इस आयत में हम देखते हैं लक़द का लफ्ज़ जो आया है ये ताकीद के लिए आया है यानी पक्की बात है और यकीनी बात है। और यहाँ पर इशारा जो है ये नसारा ईसाइयों की तरफ हो रहा है कि उन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र उनका क्या था कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम जो कि ईसा बेटा मरियम का है उसको खुदा बना दिया था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों के यहाँ जो दो अकीदे रहे हैं उनमें से एक ये है कि अल्लाह ही मसीह है। इस अकीदे की बुनियाद इस नजरिए पर कायम है कि खुदा खुद ही इंसानी शक्ल में ज़हूर कर लेता है। इस अकीदे को अवतार कहा जाता है जो कि हिंदुओं में भी राइज है, जैसे रामपुर चंद्र जी कृष्ण जी महाराज उनके यहाँ खुदा के अवतार माने जाते हैं। चुनाचे ईसाइयों का फिरका भी खास तौर पर इस अकीदे का सख्ती से कायल है कि असल में अल्लाह ही ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में दुनिया में ज़हूर फरमाया। जैसे हमारे यहाँ भी बाज लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत और अजमत के इजहार में गुलू से काम लेते हैं यानी हद से तजावज कर जाते हैं। जैसा कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो नात पढ़ी जाती है वो ऐसा है कि वो इस तरह है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो इस तरह आज हम मुसलमान भी अपने नबी के साथ गुल करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि जो नसारा ने किया वो मेरे साथ नहीं करना। तो ईसाई हज़रात ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम दोनों को अलूहियत में शरीक करते हैं। देखिए अल्लाह की एक रबूबियत होती है, एक अल्लाह के होते हैं अस्मा व सिफात होते हैं जैसे अर्रहमान रहीम, जैसे आपको 99 नाम जो 33 नाम आपको पढ़ाती हैं। और एक होती है अलूहियत। अलूहियत में अल्लाह ताला को इला मानना, उसकी इबादत करना। और हर जमाने में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की रबूबियत का इनकार कोई नहीं करता है। सब पूछो आप जमीन आसमान किसने बनाए हैं, वो मक्का वालों से 5-6 सवाल इकट्ठे एक सूरा में आते हैं तो वो अल्लाह कहते हैं कि वो रब बनाता है। और रब का कॉन्सेप्ट हर मजहब में रहा है, इनकार हुआ है तो अल्लाह ताला की अलूहियत का हुआ है। अब ये ईसा जो क्रिश्चियन लोग हैं ये क्या करते थे, हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को अलूहियत में शरीक करते थे। हालांकि अपने आप को बिल्कुल क्रिश्चियन ये भी कहते हैं कि जब उनको सलीब पे चढ़ाया उससे पहले उन्होंने बीबी मरियम के नाम तोहमत लगाई। आप देखते हैं ना कि यूसुफ नजार था उसके नाम उन्होंने इनको तोहमत की जिम्मा लगाई, वलदुल जिन्ना का टाइटल दिया। और फिर पहले ये भी कहते हैं और फिर बाद में उनकी अलूहियत भी मानते हैं। तो ये कैसी अलूहियत हो सकती है अगर अल्लाह इन दोनों को और इनके अलावा जितने भी
انسان اس زمین پر موجود ہے نا، اللہ سب کو اگر ختم کر دے، کیونکہ اللہ قادر ہے، اللہ مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب مسیح کا ان کو ٹائٹل اس میں دیکھتے ہیں کہ کیوں دیا۔ مسیح ایسا تھا کہ آپ وہ زمانہ جو تھا طب کا زمانہ تھا، میڈیکل کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ان لوگوں کی توڑ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزات دیے، یعنی کوڑی کے مریض کو صحیح کرتے تھے، برس کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو، اندھے کو عاد کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، زندہ کو مردہ کر دیتے تھے، بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کچھ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب دیا ہے۔ دجال کو بھی تو لقب دیا گیا ہے نا، مسیح الدجال۔ تو دجال کو یہ لقب کیوں ملا؟ مسیح سے سیاحت کرنا بھی ہے، سیاحت جو ہوتی ہے، تو یعنی وہ پوری زمین میں آپ کو پتا ہے کہ چکر لگائے گا، ایک پاؤں اس کا ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، اور ایک اس کی آنکھ کانی ہوگی، اور ایک آنکھ میں جو ہے ایب ہوگا اس کے نا۔ تو اللہ یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ایسا جو بھی عقیدہ رکھیں گے تو اللہ سے کون کس چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں بی بی مریم کو مار دے، جیسے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان اراد ان یحلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ بیٹے مریم کو اور اس کی ماں کو مار دے، ومن فی الارض جمیع، اور زمین میں بھی سب کچھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے، وہ تو قادر ہے۔ وہ تو دیکھیں ایک پتہ ہی نہیں چلتا، ہیریکن آتے ہیں، فلڈز آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو زمین الٹ سے پلٹ ہو جاتی ہے اور لاکھوں کے لوگ جو ہے نا مر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو یہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو مار دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مرنے سے بچ جائے، جو اپنی موت سے بھاگ نکلے؟ اب یہود کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا کے مار دیا تھا۔ اب یہ الگ معاملہ اللہ تعالیٰ نے شبے میں ڈال دیا، سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند کو دیکھا تھا، پہلے تو ان کو رب مانا، جب وہ غروب ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، تو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو موت آئے۔ آل عمران شروع ہی اس سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آئے ہیں، هو الحی القیوم، تو یعنی اللہ خدا الہ تو وہ ہوتا ہے جو زندہ ہے، قائم ہے، جو چیزوں کی ساری نگہداشت کر رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے یعنی اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ اس کو تو طبعی موت آئی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی زمین اور آسمانوں میں ہے، تو آسمان ساتھ ہے اور زمین بھی ساتھ ہے۔ سورۃ طلاق میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلہن کے لفظ استعمال کیے کہ جس طرح آسمان ہے انہی کی مانند اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نا بالش بار زمین کسی کی کوئی ہتھیار لیتا ہے نا دھوکہ دے کر یا جبری زبردستی، تو قیامت کے دن اس کی گردن میں توق پہنایا جائے گا جو 7 زمینوں کے برابر ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 زمینیں بھی ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھے جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ اس میں پھر کمال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے نا، ظاہر ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ماں باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اما ہوا کو جو ہے ماں کے بغیر پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ پھر باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس لیے قرآن میں جب بھی آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو ابن مریم آئے گا، کہ بیٹا مریم کا۔ پھر ہماری عام جو تخلیق اللہ نے کی ہے، ہم جو پیدا ہوئے ہیں ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے تخلیق کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کے آگے جو ہے جھکی ہوئی ہے، یعنی تابعدار ہے۔ تو وہ واللہ علی کل شیء قدیر، تو یعنی جو بھی چیزیں ہیں سب پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، تو مالک وہ خود ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے اپنی مخلوق میں، اور جس طرح کی چاہے وہ تخلیق پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ اور میں نے آپ کو 4 طرح کی تخلیق بھی بتا دی جو ہم انسانوں میں ہوئی ہے۔ آیت نمبر 18 پہ چلتے ہیں۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحنو، ہم، ابناء، بیٹے ہیں، اللہ کے، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پیارے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، فلما، پھر کیوں، یعذبکم، وہ عذاب دیتا ہے تمہیں،
बिजुनूबिकुम, बेवजह तुम्हारे गुनाहों के, बल्कि तुम बशरुन, एक इंसान हो, मिम्मन, इनमें से जिन्हें खला का इसने पैदा किया, यगफिरु, वो बख्श देगा, लिमन, जिसे यशाउ, वो चाहेगा, व युअज़्ज़िबु, वो अजाब देगा, मन, जिसे यशाउ, वो चाहेगा, वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए, मुल्कु, बादशाहत, अस्समावात, आसमानों की, वल अर्द, और जमीन की, वमा, और जो बेनहुमा, दरमियान है इन दोनों के, व इलैहि, और तरफ इसी के, अलमसीर, लौटना है। अब इस आयत में हम देखते हैं, आयत नंबर 18 में, कि अल्लाह ताला इनसे फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह की औलाद हो और उसके बड़े चहीते हो, तो क्या तुम्हारे ऊपर जो बख्त नसर के हाथों तुम्हें पिटवाया गया था, तुम्हारे 6 लाख अफराद कत्ल कर दिए गए थे, 6 लाख कैदी बना दिए थे, तुम्हारा हैकल जो था शहीद कर दिया गया, फिर अशूरियों ने तुम्हारी सल्तनत को रोन डाला, फिर यूनानियों के हाथों तुम्हारा एहतिसाल हुआ, फिर रूमियों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, और रोमन जनरल टाइटस ने तुम्हारा दूसरा हैकल जो था उसको भी मस्मार कर दिया। तो क्या ऐसे ही लाडले होते हैं अल्लाह के? क्या अल्लाह इतना ही लाचार और आजिज है कि अपने लाडलों को जिल्लत और ख्वारी और जुल्म सितम से नहीं बचा सकता? तो मूसा इस्लाम के जो पैरोकार थे वो उम्मत यहूद थे, जो ईसा इस्लाम के थे वो नसारा क्रिश्चियन थे। अब दोनों इस आयत में दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं। इब्न की जमा अबनाऊ आई है। वलद, वलद भी बच्चा होता है, लेकिन वलद का वालिद होता है। हकीकी बेटा, सुलभी बेटा होता है। इब्न सुलभी और गैर हकीकी दोनों के लिए बोला जाता है, और निस्बत से जो बेटा हो उसको भी कहा जाता है। तो अरबी जुबान में जो किसी चीज का माहिर होता है उसको इब्नुल सबील कहते हैं, कि ये रास्ते का, इसको रास्ता पता है। इब्नुल वक्त है, इब्नुल डॉलर भी कहते हैं, जो पैसे से बहुत मोहब्बत करता है तो उसको इब्नुल डॉलर का भी टाइटल दिया जाता है। अब ये कहते थे कि अहिब्बाउ हा बाबा हुब से, क्या हम अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह को हमसे बड़ी मोहब्बत है, इनका ये अपना दावा था। अपनी गलत फहमी या खुशफहमी थी इनमें, और ये हम पढ़ चुके हैं कि कहते थे हम आग में नहीं जाएंगे और सिर्फ 40 दिन जाएंगे, जो हमने 40 दिन बछड़े की पूजा की थी। तो कहते थे हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की जरूरत नहीं है, हमें कुरान पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे अंबिया हैं, हमारे पास बहुत इल्म है। ये तो दुनिया के बारे में इनका ज़ोम था। इसी तरह ये आखिरत के बारे में भी कहते थे हमारी कोई पकड़ नहीं होगी। तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल फलिमा युअज़्ज़िबकुम बिज़ुनूबिकुम, के फिर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें क्यों पकड़ता है, तुम्हें दुनिया में क्यों सजाएं हुई हैं जो मैंने अभी आपको सारी बताई हैं। तुम और फिर हम देखते हैं साबित सफ में इनकी शक्लें भी मस्त हुई हैं। तो बल्कि तुम तो अल्लाह ताला की मखलूक हो, इंसान हो। वो जिसको चाहेगा, इसमें आयत में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जिसको चाहेगा वो अजाब देगा, लिमन यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, कि वो जिसको चाहेगा बख्श देगा, जिसको चाहेगा उसकी पकड़ करेगा, उसको अजाब देगा। उसकी मशीयत जो है हिकमत पर मबनी है, अजाब देगा जिसको वो चाहेगा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, मिल्क होती है मलकियत से, मालिक होना। आसमान और जमीन का मालिक है, और इनके दरमियान जो कुछ भी है, जितनी मखलूकात है, जितनी चीजें हैं, सब का मालिक अल्लाह है। हम इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उसकी ताबेदारी करें, फरमाबरदारी करें। हम सब की वापसी अल्लाह ताला ही की तरफ है। आप देखते हैं कि इसमें एक तरह से धमकी दी गई, और खुलासा ये है कि यहूद और नसारा का जो दावा है ना, उस दावे को यहाँ पे झूठा करार दिया जा रहा है, और खुद ये दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हैं। तो आज देखें हम मुसलमानों के क्या दावे हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना जन्नत तो हमारी बनी हुई है, रसूल सल्लम की उम्मत में से हैं, रसूल सल्लम हमारी सिफारिश करेंगे, हम बख्श दिए जाएंगे, जन्नत हमारी है।
تو جنت کسی قوم کا قومی گھر نہیں ہے، اسی طرح جہنم بھی کسی قوم کا قومی قید خانہ نہیں ہے۔ جو بھی برے اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا۔ آیت نمبر 19، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبینو وہ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی فترتن وقفے پر، من الرسل رسولوں کے، ان کے تقولو نہ تم کہو ما نہیں، جاءنا آیا ہمارے پاس، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، ولا اور نہ نذیر کوئی ڈرانے والا، فقط پس تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کل شین ہر چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے ایک وقفے کے بعد۔ فترہ کا لفظ آیا ہے، فا تا را۔ فترہ کہتے ہیں کسی چیز کا چلتے چلتے رک جانا اور پھر دوبارہ چلنا۔ ایک ہوتا ہے سٹاپ اور ایک ہوتا ہے پاس، یعنی پاس ہونا کسی چیز کا، ٹمپریری رک جانا، دو کاموں کے درمیان وقفہ۔ فترۃ الوحی، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اس کے بعد کچھ عرصہ نہیں ہوئی تو آپ پریشان رہتے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کو افق پہ نظر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو وحی نازل ہوتی ہے تو اس کو بھی فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اسی طرح رسولوں کا بنی اسرائیل میں بہت سارے رسول آئے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 575 سال، چلے 600 سال کر لیں، اتنا عرصہ گزرا ہے۔ اس دوران دنیا میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا۔ اس وقفے کو اصطلاحات میں فطرت کہتا ہے یا فطرہ کہا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پھر اس کے بعد تا قیامت رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ان کا انکار کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل میں بیک وقت ایک ہی زمانے میں متعدد انبیاء آئے، یعنی بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے، دینی قیادت بھی ان کے پاس ہوتی تھی اور دنیاوی بھی ہوتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بند ہوا اور مسلسل 600 سال تک بند رہا۔ اس کے بعد آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہود اس نبی کا انتظار کرتے تھے اور مشرکین سے کہا کرتے تھے، جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی نا تو اپنی کتابوں پہ انگلیاں رکھ کے، جیسے ہم بسم اللہ کا ختم کرتے نا، وہ آیات پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب نبی آخر الزمان آئے گا ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تم پر فتح حاصل کریں گے۔ مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود نے انہیں دی ہوئی بشارات کے مطابق ٹھیک طرح پہچان لیا تھا۔ پھر صرف اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، کہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، وہ سکے سوتیلے کا فرق آ گیا تھا۔ انہی یہود کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جس بشیر اور نذیر، بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، نذیر کہتے ہیں شفقت سے ڈرانے والا، یعنی جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکا ہے، اب تمہارے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہیں رہ گیا۔ لہٰذا اگر اب تم اس سے انکار کر رہے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جرم انکاری کی سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہود کی طرح عیسائیوں کو بھی آخری نبی الزمان کا انتظار تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر یہود سے بدلہ لیں گے، یعنی دونوں تیاریوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امیوں میں، مکہ والوں میں، بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج دیا۔ پھر جب ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی تو ان میں سے بھی اکثر نبی آخر نبی زمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخالف ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، رسولوں کو بھیجنے پر بھی، اور کہاں اپنی رسالت رکھے گا، کس قبیلے سے، کس قوم سے نبی چنے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ بندوں کا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کے لیے
کچھ لوگوں کی میری طرح اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بڑے اردو زبان کے ماہر ہوتے ہیں لیکن اس فیلڈ میں نہیں آئے ہوتے. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چنتا ہے اس کے لیے. ایسا ہی کوئی ایک واقعہ میں کئی بار سناتی ہوں کہ کسی جگہ درس دینا تھا تو کہ کوئی ارینج کر رہا تھا. ہماری ایک دوست ابھی وہ ادھر سے موو ہو گئی ہیں، تو اس نے پوچھا کہ کون دینے آ رہی، تو اس نے کہا ایک پنجابی اور ایک جو ہے مہمان ہے. تو کہتی نہیں، مجھے اردو اسپیکنگ چاہیے جس کی اردو پیور ہو. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ سوری نا، اس نے تو ایسا کہہ دیا ہے، تو آپ لوگ نا، میں اور یاسمین بانو جا رہے تھے، آپ لوگ درس نہیں دینے جا رہی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان کو صرف ایک میسج دینا کہ جن کی پیور اردو ہے نا وہ اس فیلڈ میں نہیں آئے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو ہی چنا ہوا ہے جو ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتے نا. تو پھر خیر اس نے ہم کو بلایا، اور ابھی اس کو کسی اور کا درس پسند ہی نہیں آتا، مجھے ہی بلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکتے تھے، ہارون علیہ السلام کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبوت کے لیے کس کو چنا؟ موسیٰ علیہ السلام کو چنا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی سفارش کی تو ان کو بھی نبوت ملی تھی. تو ایسا ہے کہ اب عربی ہماری زبان نہیں ہے نا، تو کہتے ہیں کہ وہ نبی آ گیا جو کھول کھول کر آپ کو بیان کرتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پڑھ تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہوا تھا کہ آپ چھوٹی سی بات میں پورا ایک جملہ ادا کر سکتے تھے. آپ نے اہل عرب کو کھول کھول کر بیان فرمایا. یہود کی زبان عربی نہ تھی، ان کی زبان عبرانی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 days میں عبرانی سیکھی تھی. اب جو کہتے ہیں نا ہمیں ترجمہ نہیں یاد ہوتا ہے، گرامر بہت مشکل ہے، ہم کیسے سیکھیں، آئے تھوڑا آہستہ پڑھائے، ہمیں بس تھوڑا 15 منٹ کی کرائے، پھر 15 منٹ میں وہی ریپیٹ کریں. تو آپ دیکھیں کہ یہ زبانیں جتنے بڑے بڑے امام گزرے، امام بخاری، امام مسلم، اور جو جتنے گزرے، کوئی ایران سے گیا، کوئی افغانستان سے گیا، کوئی رشیا سے گیا، ان کی زبانیں جو تھی عربی نہیں تھی. سیرہ کے اوپر جو بک لکھی گئی ہے جس کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے، جنہوں نے لکھی ہے رحیق المختوم، اب وہ بھی انڈیا کے تھے لیکن عربی میں انہوں نے لکھی تھی یہ ساری. تو یبین کہتے ہیں لازم اور متعدی دونوں کے لیے. جو دوسری زبان سیکھے گا اور قرآن کو پھر اس زبان میں منتقل کرے گا، وہ رسولوں کا، پیغمبروں کا وارث ہوگا. علماء اکرام جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب دیکھیں لوگ دنیاوی پروفیشنل جو ہوتے ہیں نا ان کے، تو اس پروفیشن کے لیے کئی زبانیں سیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اس سے دنیا کمانی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں دنیا گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، کوئی چائنا جا رہا ہے، کوئی جاپان جا رہا ہے، مختلف یعنی جگہوں پہ جا رہے ہیں، تو اس کے مطابق بزنس کے لیے، دنیا کے لیے وہ علوم سیکھتے ہیں. تو اب قرآن جو ہے نا اس کے ساتھ ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے، ہماری قبر ہے، تو اس زبان کو بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور آپ خوشی سے فخر محسوس کر کے گرامر کی کلاس، لفظی ترجمہ، یہ چیزیں یاد کرا کریں. اور اس کے اوپر آپ پتہ ہے دنیا کے اوپر جو زبانیں سیکھی جا رہی ہیں وہ مال کمانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کو مال بھی مل جاتا ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے، اور ہائی پوسٹ پہ بھی بندہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر قرآن کا آپ کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی آخرت جڑی ہوئی ہے، آخرت کی کامیابیاں جڑی رہی ہیں. فیہا خالدون، اس میں ہم جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیں اس سال اولمپک گیمز ہو رہی ہیں نا، قطر میں ہو رہی ہیں، تو اب کتنے لوگ جو ہے عربی سیکھ رہے ہوں گے. کس کے لیے؟ ایک کھیل کے لیے، ایئرپورٹ پہ آنے جانے کے لیے. جس کنٹری جاتے ہیں اس کی زبان سیکھتے ہیں کہ یہ مجھے وہاں کام آئے گی. تو پھر ہم اس جنت میں تو ہم عربی بولیں گے، تو جنت کی زبان کو ہم کیوں نہ خوشی خوشی سیکھیں، اور اس کو ہم کیوں نہ خوشی خوشی پڑھیں. آیت نمبر 20 پہ چلتے ہیں ابھی. وَإِذْ، اور جب، کالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اس گرو یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم جو تم پر ہوئی، اس جب، جعل اس نے بنائے، فیکم تم میں، انبیاء، وجعلکم اور اس نے بنایا تمہیں، ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور اس نے دیا تمہیں، ماں وہ جو لم نہیں یوتی اس نے دیا، احدن کسی ایک کو، من العالمین تمام جان والوں میں سے. تھوڑا سا تبصرہ کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی قوم لے کر نکلے، صحرائے سینا میں رہے، آپ
جب اب میں آپ کا لفظ بولوں گی تو اس سے مراد ہوگا موسیٰ علیہ السلام. آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا اور آپ کو تورات دی گئی. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر آباد مشرک اور کافر قوم جو کہ عمالقہ قوم تھی اس کے ساتھ جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکالو، کیونکہ یہ ارض مقدس تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ تھی. اس کے بعد جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہوئی. اس کی پوری سٹوری سورہ یوسف میں جا کر پڑھیں گے. قید آ گیا تھا، قید کی وجہ سے ان کے علاقے میں بھی کچھ نہیں تھا اور ان کو وزارت مل گئی تھی تو وہاں چلے گئے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے لے کر نکلے تو انہیں حکم ہوا کہ آپ جاؤ اپنے اصلی گھر فلسطین کو دوبارہ حاصل کرو. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں مصر، اب تھوڑا سا پھر ان کی ہسٹری پہ پھر چلتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں نہایت ذلت اور غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہیں عظیم سلطنت فرمائی. مصر اور اس کے گرد و نواح میں ان کی یعنی حکومت تھی اور آپ کی فرمان روائی تھی کہ زمانے میں بنی اسرائیل کو عزت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہوئی. دینی اور دنیاوی قیادت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن بعد میں اپنی نافرمانیوں کی بنا پر وہ عزت ان سے چھین لی گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور ان کی قرآن میں پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کو مصر کی قید سے آزاد کرانا تھا. بنی اسرائیل مصر میں لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود فرعون کے تحت ایک محکومانہ اور نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی. اس دور میں بنی اسرائیل کے یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ حاکم قوم کی دیکھا دیکھی جو گائے کی پوجا کرتے تھے وہ اس میں یہ بھی مبتلا ہو چکے تھے. خدائے واحد کی عبادت کا تصور ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا. اور دوسرا غضب یہ تھا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی جو محبت تھی نا، پرستش تھی، جانی اس طرح گھر کر چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر ان کے دلوں میں وہ ساری محبت ان کے اندر جو ہے رکھی گئی تھی، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی. تو اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو پیار سے مخاطب کیا کہ اللہ کی نعمت یاد کرائی. ایک دائی کی تعریف ہے کہ قوم کو اپنے سے مانوس کرائے، اللہ سے تعلق جوڑے. اب نعمت بنی اسرائیل کی جو نعمتیں تھیں اس کے اوپر کافی دم پڑ چکے ہیں. تو اب ہر رسول جو ہے نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اب فرعون سے نجات پانے کے بعد ان کی معاشی حالت جو تھی نا وہ ایسا تھا کہ یہ وادی عتیق میں تھے، مانو سلوا ان کو مل رہا تھا. اپنا ملک اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین دوبارہ دینا تھا، لیکن کیونکہ یہ غلامی میں رہ رہے کہ ان کے ضمیر ان کی چیزیں اتنی ہو چکی تھیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا اپنے فلسطین اپنے ملک میں دوبارہ جا کے جنگ کرنا ان کو مشکل لگ رہا تھا. تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلے تو انہیں حکم ہوا کہ اب جاؤ اپنے اصل گھر فلسطین کو حاصل کرو. لیکن جب جنگ کا موقع آیا تو پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور صاف آئے گا کہ تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرے. اس پر موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر بیزاری کی جو کیفیت پیدا ہوئی اس کی شدت بھی یہاں نظر آتی ہے. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ رسول اپنی امت کے حق میں سراپا شفقت ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی مانند ہے. جیسے اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، ودود بھی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تو دونوں شانیں ساتھ آتی ہیں. اسی طرح رسول کا بھی معاملہ ہے، رسول شفیق بھی ہوتا ہے، رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ غیور بھی ہوتا ہے. اس کے دل میں دین کی غیرت اپنے پیروکاروں سے پھر کہیں بڑھ کر ہوتی ہے. یہاں پر ایک بہت عام نقطہ ہے جس کو سمجھے کہ بنی اسرائیل کو پہ در پہ معجزات اللہ تعالیٰ نے تسلسل سے دیے تھے. پیاس لگی تو چٹان پر موسیٰ علیہ السلام کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. بھوک محسوس ہوئی تو مانو سلوا نازل کیا گیا. دھوپ نے ستایا تو بادلوں کا ان کے اوپر سایہ چل پڑا. جہاں جاتے تھے وہ سایہ ان کے ساتھ چلتا تھا. سمندر کے راستے پہ آئے تو عصا کی ایک ضرب لگی تو سمندر میں راستہ بن گیا. یہ پار ہو گئے اور جو فرعون تھا اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے وہ آرام طلب ہو گئے تھے اور مشکل کی ہر گھڑی میں نے معجزے کے ظہور کی عادت سی پڑتی تھی. اب جیسے ہر چیز فری مل رہی ہو نا تو بندہ پھر وہ کہتا ہے نا کہ اب دوبارہ مجھے مل جائے. تو بہرحال جنگ کے اس موقع پر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے سے صاف انکار
کر دیا باوجود یہ کہ اس وقت ان کے کم از کم 1,00,000 افراد ایسے تھے جو جنگ کی صلاحیت رکھتے تھے. یہ تقریباً کہتے ہیں 6 لاکھ لوگ تھے, بچے عورتیں بوڑھے نکال دو تو 1,00,000 تو ایسے تھے کہ جو جا کے جنگ لڑ سکتے تھے. اور یہی حکمت رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس قسم کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا, بلکہ یہاں تو یہ نقشہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں جو کچھ کرنا ہے اپنی جان دے کر, قربانی, ایثار, محنت, مشقت سے یعنی فاقے برداشت کر کے حاصل کرنا ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے برعکس رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایثار, قربانی, جرأت, بہادری, بلند ہمتی کا جذبہ جو ہے نا بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا اس میں کہ ہم کیسے نا وہاں جائیں, اس میں جا کے ہم جو ہے نا جہاد کریں. اب اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں, آیت نمبر ہم نے 20 کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نا ان تمام جو جان والے ہیں ان پر ہم نے تمہیں نا ایک فوقیت دی تھی. تو آیت نمبر 21, یا قومی اے میری قوم ادخلو داخل ہو جاؤ الارض زمین میں المقدسۃ قدس التی وہ جو کتب اللہ لکھ دی اللہ نے لکم تمہارے لیے, ولا ترتدو اور نہ تم پھر جانا علی ادبارکم اپنی پشتوں پر, فتنقلبوا ورنہ تم لوٹ جاؤ گے خاسرین خسارہ پانے والوں میں. شروع میں جو میں نے تھوڑی سی ہسٹری بتائی اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ اس طرح ان کو حکم تھا کہ اپنے ملک فلسطین جائیں, تو انہوں نے نا فلسطین نہیں گئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ نہیں تم جاؤ اور تمہارا نا رب جہاد کرے. اب یہ فلسطین زمین اردن میں شامل ہے, اس وقت اردن میں شامل تھی. اور سورۃ اسرا جو سورۃ بنی اسرائیل میں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کے آس پاس کو برکتوں سے نوازا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس میں کتبہ کا لفظ یوز کیا ہے. کتبہ 2 طرح سے لکھنا ہوتا ہے. نمبر 1 شرعی لکھنا, جیسے ہوتا ہے کتب علیکم الصیام, تو دوسرا ہوتا ہے تقدیر اور قسمت کا لکھا جانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا تھا کہ تم اپنی پیٹھوں پر واپس نہ پلٹو. اس مراد ہے کہ جب جنگ میں لڑائی ہو رہی ہو تو اپنی پیٹھیں پھیر کر جنگ کے میدان سے نہ بھاگو, کیونکہ جنگ کے میدان سے بھاگنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے کہ تم فرار حاصل نہ کرو ورنہ تم خسارہ پا جاؤ گے. خاسر فاعل کے وزن پر آیا ہے, نقصان اٹھانے والا دنیا اور آخرت کا. اور اس بابرکت زمین سے تم منہ موڑ لے گے جو کہ بہترین لینڈ ہے. اب دیکھیں جس طرح کوئی باپ نا اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ میں فلاں گھر تمہارے نام ڈال دوں گا, تمہیں دے دوں گا, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط رکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں ایک شرط رکھی تھی. اب دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے جنت کا انعام رکھا ہے اور دنیا کے فائدے بھی ہیں. تو اب ایسا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو اب جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں بہت سی حرام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, ناجائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. انعام کا لالچ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے بشیر اور نذیر جو نبی کا ایک ٹائٹل آیا ہے نا, تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی. یا کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں اس میں ثواب ہوتا ہے, اور نیت خراب ہو تو وہ جو جتنی آپ نے محنت کی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اجر کی تمنا رکھنا اخلاص نیت کے ساتھ ہوتا ہے, اور جو ایک معلم ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. آیت نمبر 22, قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ, انا بے شک فیا اس میں قومن ایک قوم ہے, جبارین بڑے زبردست لوگ, و انا اور بے شک ہم لن ہرگز نہ ندخلوہا ہم داخل ہوں گے اس میں حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائے, منہا اس میں سے جو قوم عمالقہ تھی, فین پھر اگر یخرجو وہ نکل جائے, منہا اس میں, فإنا تو بے شک ہم داخلون داخل ہونے والے. ایک تو دیکھیں اس میں اپنے نبی کا جو نام ہے وہ کس طرح پکارے کہ اے موسیٰ, یعنی بڑی ان کا اخلاقی حالت بھی پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح یہ اپنے نبی کو پکارتے تھے. تو اب ایسا ان پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کتنے سالوں سے نا فرعون کی غلامی میں مصر میں تھے, یہ آتے ہیں وادی تی میں, اور وہاں پہ 40 سال کے لیے ان کو ابھی سزا ملے گی کہ وہیں گھومتے رہو. تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ وہاں بڑے جبارین قوم آ گئی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ فلسطین کا حالات معلوم کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا گیا تھا. جب فرعون بحر کلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل سے پار ہو گئے, تو ان لوگوں کی یہ ہجرت ان کے آبائی وطن فلسطین کی طرف تھی.
जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम का तबलीगी मरकज था। मूसा अलैहिस्सलाम को बज़रिया वही अल्लाह ताला ने इतला दे दी थी कि इन महाजरीन को साथ लेकर फलस्तीन पर चढ़ाई करो, तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला फतह देगा। इस तरह इनका आबाई वतन इनको वापस मिल जाएगा। अब देखे वही के जरिए खुशखबरी मिल चुकी थी। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको जिहाद की तरगीब दी और अल्लाह की तरफ से फतह नुसरत की बिशारत भी दी, मगर इन लोगों ने ये सोचा कि पहले हमें फलस्तीन के हालात मालूम करने चाहिए कि हम पूरी तरह वाकिफ हो जाएं, तब भी जंग के बारे में हम सोचेंगे। चुनाचे इन लोगों ने खुद यानी तो वहां डेरे डाल ली और अपने में से 12 आदमियों को उन्होंने फलस्तीन के हालात मालूम करने के लिए भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को रवाना करते वक्त ये ताकीद की थी कि हालात जैसे भी हो, आकर सिर्फ मुझे बताना, हर किसी के सामने इसकी तशहीर ना करना। अब जो वफद गया था ना 12 लोगों का, वो आता है क्या करता है ना, लेकिन इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और जब फलस्तीन के इलाके का दौरा करके वापस आए तो इनकी रिपोर्ट खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम को देने की बजाय हर एक को वहां के हालात बताना शुरू कर दिए। और वो रिपोर्ट ये थी कि फलस्तीन का इलाका बड़ा ही जरखेज शादाब है, वहां पानी दूध की नहरें बहती हैं, लोगों की माशी हालत बहुत अच्छी, लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर, जोर आवर, कद आवर है। हम इनके मुकाबले में तो टिड्डे मालूम होते हैं, वो भी हमें टिड्डे ही समझेंगे, लिहाजा इन लोगों पर फतह हासिल करना हमारी ताकत से बाहर है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे इन ताकतवर लोगों की मौजूदगी में हमारा वहां दाखिल होना, फिर मुकाबला करके फतह याब होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अगर अल्लाह ने ये इलाका हमारे मुकद्दर में लिखा है तो वो कोई और इंतजाम कर देगा, वहां से निकल जाएं, वो निकल जाएं, तब हम वहां दाखिल होंगे। ये देखें इनका जवाब था। इसके बारे में ये इस तरह कह रहे थे। तो आयत नंबर 23 पे चलते हैं। खुलासा इस आयत का ये कि बनी इसराइल की खसलत में संगदिली, बेइसी, बेअदबी आ गई थी और अपने बड़ों का, उस्तादों का यानी नाम लेते, उनके साथ ए करके बुलाते, उन्हें यानी इसके बारे में कोई मलाल नहीं होता था। आयत नंबर 23, काला कहा रजुला ने, दो आदमियों ने, मिनल लजीना, इनमें से जो यखाफूना डरते थे, अनअमा इनाम किया अल्लाह ने, अलैहिमा इन दोनों पर, उदखुलू दाखिल हो जाओ, अलैहिम इन पर, अलबाब दरवाजे से, फ़इज़ा फिर जब दखल तुम दाखिल हो जाओगे इसमें, फ़इन्नकुम तो बेशक तुम गालिबून गालिब आने वाले हो, व अल्लाह और अल्लाह ही पर, फतवक्कलू बस तुम तवक्कुल करो, इन कुंतुम अगर हो तुम, मुमिनीन ईमान लाने वाले। अब जैसे देखे कुरान में एतदाल है। अब ये दो लोग थे, ये दो लोग जो थे, एक तो मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यूशा बिन नून है, इनके बारे में भी बास उलमा का ख्याल है कि ये भी नबी थे, और एक जो थे दूसरे उनका कालिब नाम था, कालिब बिन मुफन्ना कुछ करके। ये दोनों पक्के मोमन थे। यूशा तो गालिबन वही है जिन्होंने फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तलाश में सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ भी दिया था और बाद में फिर इनके खलीफा भी बने थे। इन दोनों ने मूसा अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक वहां के हालात जो है ना कि आम लोगों के सामने तशहीर नहीं की थी, यानी मशहूरी नहीं की थी। बड़े अच्छे थे, इसलिए उन दो लोगों का नाम तो अल्लाह ने नहीं बताया, लेकिन बता दिया कि वो दो लोग थे। तमाम हालात खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम से बयान किए थे। जब उन्होंने देखा कि इनके साथ ही इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वो अपनी कौम से कहने लगे, चूंकि अल्लाह ने फतह नुसरत का वादा हमसे कर रखा है, लिहाजा इन जबारों से डरने की बजाय अल्लाह पर भरोसा करो। अब इन 12 लोगों में दो ये लोग थे। कमर हिम्मत बांध लो, दरवाजे में दाखिल हो जाओ, अगर तुमने इतनी जरूरत कर ली तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और तुम ही गालिब आओगे। अब देखें जब ऐसे हालात होते हैं ना, तो अल्लाह ताला पहले बंदे का देखता है एक्शन क्या होगा। जब बंदा जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला की गैबी मदद उनके साथ आ जाती है। तो अल्लाह ताला देखता है कि जो बंदे निडर होते हैं, लोगों से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं, तो जिनके अंदर तकवा होता है और अल्लाह के रास्ते में मुश्किलात सहना, कुर्बानियां देना होती हैं, तो फिर ना वो कामयाब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बस्ती में दरवाजे से दाखिल हो जाओ। तो अब ऐसा है कि जब तुम दाखिल होगे तो तुम ही उन पर गालिब आओगे। और इसमें यह कि तवक्कुल करो। तो पहले अब तवक्कुल से पहले कोशिश करनी है, पूरी तैयारी करनी है, फिर तवक्कुल अल्लाह पर करनी है। तवक्कुल ईमान की निशानी है, मोमिन के अंदर लाजमन तवक्कुल होता है। इसका तवक्कुल का लेवल ईमान के मुताबिक होगा। तवक्कुल होता क्या है? सच्चा एतमाद अल्लाह ताला पर, ऐसा एतमाद जिसमें शक ना हो,
उम्मीद हो कि अल्लाह ताला मेरी पूरी मदद करेगा। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो खाइन होता है। खाइन यानी नाकाबिले भरोसा चीज होती है। खुलासा क्या है, बुरे लोगों के अंदर अच्छे लोग हमेशा होते हैं। दो लोग हिम्मत वाले थे, सारी कौम में इन्होंने राय दी, अकल से काम लिया, मजबूरी का साथ नहीं दिया। और देखें इसमें इसमें आया ना कि जब तुम फतह मिल जाए तो दरवाजे से दाखिल होना, और हित्तत उनके लफ्ज आए थे, और सजदा करते हुए दाखिल होना कि जब कामयाबी मिल जाए, फतह मिल जाए, तुम उस शहर पूरे मुल्क को फतह कर लो, तो फिर अल्लाह ताला की आजिज़ी के साथ दाखिल होना। वो बहुत शोर शराबा करते हुए और ढोल ढबक्के के साथ वहां नहीं दाखिल होना। आयत नंबर 24, और मोमिनों को ना तवक्कुल अल्लाह ही पर करना चाहिए। कालू, उन्होंने कहा, या मूसा, ए मूसा, इन्ना बेशक हम लन हरगिज न दखुलहा, हम दाखिल होंगे इसमें अबदन कभी भी, मा दामू, जब तक वो रहेंगे। कौन? वो कौम अमाल का जो जब्बारीन थे। फिया, इसमें फस अब पस जाओ, अंता, तुम व रब्बू का, और रब तुम्हारा, फकातिला, बस तुम दोनों जंग करो, इन्ना बेशक हम हाउना यहीं काइदून, बैठने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हम नहीं दाखिल होंगे जब तक के ना वो अमालका कौम वहां से चली ना जाए। इंतहाई गैर मुअज़्ज़ब उनका अंदाज लग रहा है। इनके दिलों में अल्लाह से ज्यादा लोगों का खौफ था। अल्लाह के लिए कुर्बानी देना नहीं चाहते थे, किसी मुश्किल का ये सामना भी नहीं करना चाहते थे। और इसमें आप देखें कि आ गया वही जो मैं आपको कह रही हूँ कि कहते हैं कि नहीं, अब तू और तेरा रब, फज हवा अंत व रब्बु का फकातिला, कि बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और जाकर किताल करो। गोया वो ये कह रहे थे कि साथ अपने ये ले जाओ, अपने खुद चले जाओ, और अल्लाह से, अल्लाह जाए और अल्लाह तेरे साथ जाके ना इसमें जंग करे। और इन हाउना कायदून, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, यानी हम तो यहाँ टिके हुए हैं, यहाँ से टलेंगे नहीं जब तक कि आप खुद उधर से उस इलाके को फतह नहीं कर सकते। तो मुकाम इबरत है। तो रात में भी मालूम होता है कि मिस्र से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लगभग 6 लाख अफराद निकले थे। इनमें बच्चे बूढ़े निकाल दे तो कहते हैं 1 लाख जंग के काबिल थे। मजीद मुताद अंदाजा लगाएं तो 50,000 जंगजू दस्तियाब थे। मगर इस कौम की कहते हैं ना कम हिम्मती देखें और इनकी नजरियाती कमजोरी करें कि 6 लाख के हजूम में सिर्फ 2 अशखास ने अल्लाह के इस हुक्म पर लब्बैक कहा था। फाता बिरू या उलुल अबरार के नबी की, इसमें देखे ना कि अकल वाले ही ना इबरत हासिल करते हैं। तो इतनी बड़ी मिकदार में लोगों में जो तो खालिस थे, 2 थे, उन 2 का फिर देखें क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इस कुरान में जिक्र कर दिया। आयत नंबर 25, काला, कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इन्हीं बेशक मैं ला अमलिकू, नहीं मालिक, इल्ला मगर, नफसी, अपने नफ्स का, व अखी, और अपने भाई का। या मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, फफरुक, पस जुदाई डाल दे, बेनना, दरमियान हमारे, वो बेना, और दरमियान अलकौम फासिकीन, इन लोगों के जो के फासिक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि मेरा तो मेरे ऊपर और अपने भाई के ऊपर ही बस चलता है, तो अल्लाह ताला इन पूरी कौम के ऊपर तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि ये पूरी कौम इनकार कर रही है, मेरा किसी पर कुछ जोर नहीं है। यहाँ मजमून की मुनासबत से सूरत निसा में भी ना एक आयत आई थी, फ़कातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफू इल्ला नफ्सका वहर्रिदिल मोमिनीन। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ए नबी, आप अल्लाह की राह में क़िताल कीजिए, आप अपने सिवा किसी के जिम्मेदार नहीं, अलबत्ता अहले ईमान को भी तरगीब दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी सिवाय अपनी जान के, अलबत्ता आप अहले ईमान को जिस कदर तरगीब और शौक दिला सकते थे उनको आप दिलाएं। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का भी पता चल रहा है कि वो अल्लाह से जब देखे कौम इतनी बड़ी तादाद में कौम हो और इस तरह की हरकतें करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से जवाब सुनकर सख्त मायूस हो गए थे और गमगीन भी हो गए थे, और अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐसी कौम से तो मैं अकेला ही अच्छा हूँ, जैसे तू हुक्म दे, मैं खुद हाजिर हूँ और मेरा भाई हारून हाजिर है, जो कि नबी भी थे और मिस्र में फिरौन और फिरौनियों के सामने हाथ दुख सुख भाई के शरीक रहे थे, जो मेरे कहना मानता है, मेरी फर्माबरदारी करता है। अब मैं ना क्या कर सकता हूँ। एक तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की बेबसी जो है ना,
اس آیت سے پتہ چل رہی اور اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اس فاسق قوم اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دے. تو کیا کہتے ہیں ایسی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی کہ مانگی جا سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, یہ دعا قبول ہوئی ہے. تو اب اگلی جو آخری آیت ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. کالا فرمایا فَإِنَّا پس بے شک وہ محرمتن حرام کر دی گئی ہے. کیا چیز؟ وہ بستی. ہاں کی ضمیر آئی ہے, وہ فلسطین جو ان کا ملک تھا جس بستی میں جانا تھا, علیہم ان پر, 40 کتنے سال کے لیے؟ 40 سنتن سال, یتیہونا وہ ڈھکتے پھریں گے, فی الارض زمین میں, فلا پس نہ تأسا تم افسوس کرو, علی قوم ان لوگوں پر, الفاسقین جو فاسق ہیں. اب پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی نا, تو اللہ تعالیٰ اس میں نا وہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ زمین ان پر اب حرام کر دی گئی ہے. کیوں حرام کر دی گئی ہے؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, ان کی ہیلہ سازی کی وجہ سے. اب ایسا ہے کہ 40 سال تک تم لوگ اس صراع میں بھٹکتے رہو گے, مارے مارے حیران پریشان سرگرداں رہو گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہو اس قوم فاسق قوم پر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ 40 سال تم یہاں اب رہو گے؟ یہ سزا 10 سال کی بھی ہو سکتی تھی. تو کہتے ہیں 40 سال میں نا یہ سارے بڑے بڑے جو تھے نا, یہ ساری قوم مر گئی اور ان کی جو نئی نسل تھی وہ آئی. کیونکہ اب یہ صحرا میں تھے تو یہ وہاں جب بڑے ہوئے تو یہ بڑے ہی جیسے ٹارزن جنگلوں میں بڑا ہو کے ہوتا ہے اس ٹائپ کے لوگ تھے. تو کہتے ہیں 40 سال میں ایک قوم اپنا حال بھی بدل سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل غلامی میں رہ کر یہ کرپٹ ہو چکے تھے, جیسے آج کل ہمارا ملک, ہمارے لیڈر کرپٹ ہیں. اب یہ کرپٹ لوگ, بڑے لوگ جب رخصت ہو گئے نا تو نئی نسل آئی. اب نئی نسل جو آئی نا اس کی بھی تربیت ہوئی تھی. تربیت یوشع بن نون تھے جو اس کے بعد آئے, انہوں نے ان کی تربیت کی. تو آپ دیکھیں پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے. اگر ڈے 1 سے ہی وہ کام ہوتا جس کے لیے یہ آزادی لی گئی تھی تو آج کے حالات ایسے نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں نا. آج کوئی اور فیصلہ نہ کرتا نا. تو کہتے ہیں کہ صرف بیٹھے رہنے سے, باتیں کرنے سے, تقریروں کرنے سے آزادی نہیں ملتی. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, نکلنا پڑتا ہے. اب دیکھیں چائنا نے آزادی کب لی, جاپان نے کب حاصل کی, ملائیشیا نے کب کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 40 سال کا جو لفظ بولا ہے ایسے نہیں بولا ہے. ہر لفظ میں سبق ہوتا ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ میں سبق ہے. پیغمبروں کو نبوت بھی 40 سال میں ملتی ہے, اور عام انسانوں کو دیکھا جائے تو عقل جو ہوتی ہے نا انسان کی, وہ بھی جو پختگی کے لیول پہ آتی ہے وہ بھی نا 40 سال میں آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی میں زیادہ لوگ دین کی طرف بھی آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنا فلا تأس علی قوم الفاسقین, کہ اب آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں. اب جو کچھ ان پر بیتے گی اس پر آپ کو ترس نہیں کھانا چاہیے. آپ بہرحال ان کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے, جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بنی اسرائیل 40 برس تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. اس دوران میں وہ سارے لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے, اور صحرا میں ان کی نئی نسل پروان چڑھی جو ایڈونچر ٹائپ کے لوگ تھے, اور جو وہ غلامی کے جو ان کی تھی نا ضمیریں اور ذہن تھے وہ ان کے نہیں تھے, کیونکہ ایک آزاد ماحول میں وہ بڑے ہوئے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت یوشع بن نون ان کے عہد خلافت میں ہوئے, اور ان کے یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے اپنے ملک فلسطین کو فتح کیا تھا. اب اگلے جو 5 رکوع ہوں گے, قتل ناحق, ملک میں فساد پھیلانا اور چوری کا جو ہوگا, اس کے اوپر اب اگلے ویک ہماری بات ہوگی. تو ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے, اور ہمارے ملک میں بھی اللہ رحم کرے. آپ سب کا یہاں بیٹھنا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.